اب تصور کریں، غور کریں، کتنی کبھی اور خطرناک بات ہے کہ وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے عدت میں نکاح کی، اور مجھے وہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح کیا گیا، اور جادو ہوتا ہی شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، ہم انہیں سے جان لیتے ہیں۔ حضور سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کتنی بلاسٹنگ نیوز ہے آپ کے لیے، جس میں اب خان صاحب سرٹیفائیڈ ایک حرام رشتے میں ان کے اپنے بقول نکاح خاں کے ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ گواہی آ گئی ہے اور ریٹن فارم میں عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسان بھائی، بنیادی طور کے اوپر اس سارے نکاح کے اوپر یہ ایک بہت بڑا گواہ اور وٹنس ہے مفتی سعید صاحب، بنیادی طور پہ۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے ماننے والے ہیں وہ مفتی سعید کی بات ہی کو صرف انڈورس کریں گے۔ آپ کہیں، میں کہیں، ہم اب 10 سال سے یہ آواز اٹھا نہیں رہے کہ ٹیریان ان کے بچوں کے ساتھ پھرتی ہے، کس حیثیت میں پھرتی ہے۔ ہم یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ سیتا وائٹ نے اس عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، ان کی ایک بیٹی موجود ہے، یہ اس کو آن نہیں کرتے، کوئی ہماری بات مانتا ہے؟ نہیں مانتے۔ آج مفتی سعید صاحب جو نکاح آئے ہیں، انہوں نے عدالت میں بیان حلفی ریکارڈ کروایا، اور مجھے آپ سے پتا چلا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تہلکہ اور بریکنگ نیوز ہے۔ عدت میں نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ جادو میں شدت پیدا ہو، آج اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ مفتی سعید صاحب نے بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا کہ وہ عمران خان صاحب نے خود مجھے کہا ہے کہ میں عدت میں تھا اور نکاح کی جو شرائط تھی وہ ساری پوری نہیں تھی، ان کو دھوکے میں رکھ کے پہلا نکاح پڑھایا گیا، اور خان صاحب نے یہ بھی ان کو کہا ہے کہ میرے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ نکاح ضروری تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کس قسم کا کلچر ہے کہ زنا اور بے حیائی اور بدکاری کسی بندے کے وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہو؟ عدت میں نکاح کا کیا حکم ہے اسلام میں، شریعت میں؟ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ایک بندہ پہلے اقراری پلے بوائے ہو، اقرار کرے میں نے گناہ کیا، اس کو آپ معاف کر دیں، اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، یہ اس کے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا وزیر اعظم رہا ہے جو اعلانیہ اپنے پلے بوائے ہونے کا اقرار بھی کرتا رہا ہے، اس کی ایک بیٹی بھی موجود ہے، اور اب وہ جو نکاح کر رہا ہے شریعت کا مذاق بنا رہا ہے کہ خان صاحب نے بھی اگری کیا کہ ان کو پتا تھا عدت میں، تو پھر خان صاحب بھی اسی طرح 100% مجرم ہے۔ عدت میں نکاح ہوتا ہے؟ عدت میں کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اسلامی شریعت میں یہ نکاح اللہ معاف کرے نل اینڈ وائڈ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ان کا نکاح جو فقہ حنفی کو وہ مانتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر مفتی سعید صاحب پتہ نہیں کیا تجھیح پیش کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں نے پہلا نکاح ان کا عدت میں پڑھایا تھا، وہ نکاح نل اینڈ وائڈ ہے، اور اسلامی تعبیرات کے تحت اور پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت ان کے اوپر تعبیر ضرور لگنی چاہیے۔ لیکن حضور یہاں یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ جادو کیا اتنا طاقتور ہوگا کہ ایک بندے کو وزیر اعظم بنا دیا، مطلب لائک اس طرح تو پھر سارے کام کم چھوڑ کے جادو پہ لگ جانا چاہیے، جو کہ اس وقت خان صاحب کے فرام دا ڈے ون ان کی ذات کے ساتھ اور ان کی مطلب اس بیگم کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بغیر ایک قسم کے غیر شرعی نکاح کے ساتھ پورا ایک مہینہ انجوائے کرتے رہے۔ حسان بھائی، ایک ہوتا ہے حدود اللہ جو ہے نا، وہ اس لیے نہیں لگیں گی کہ یہ وہ ادھر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہے تو نکاح تھا، نہ نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوئی، لیکن تعبیراً تو اسلامی ریاست ان کو سزا دے گی نا کہ جب یہ اقرار کریں کہ ہمیں معلوم تھا، ہمیں اب معلوم پڑ گیا۔ ویسے تو اسلام کے اندر جو اقرار کر لیں نا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ میں سابقہ کی بات کرتا ہوں ٹیریان وائٹ کے کیس کے والے سے، جب خان صاحب نے اقرار کر لیا میں پلے بوائے تھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک بندہ اقرار نہیں کرتا وہ اسٹیٹس اور ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ جب اقرار کر لینا میں نے یہ اللہ کی حد توڑ دی ہے، تو اس کے اوپر سزا لگانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سر اب دیکھیں نا، یہ جتنی باتیں ابھی آپ نے گنوائی ہیں یہ بڑی خوفناک ہے، اور یہ خاص صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی اس طرح کا لنکڈ اپ ہے یا ان کے ساتھ یہ جو چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان کی سیاست کا محور و مرکز تو پھر اگین اسلام ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر پیور اسلام اور اسلامی ٹچ پہ سیاست تو کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ توہم پرستی کی بات ہوتی ہے حسان بھائی، یہ انہوں نے ایک متھ بھی، ایک ان کا آپ کو پتا وزیر اعظم تو انہوں نے یہ نہ بھی ہوتا تو بننا تھا، جب ایک بندے کے ساتھ ہر قسم کے تمام تر سہولیات اس کو میسر ہو جائیں وزیر اعظم، تو آپ یہ سمجھیں وہ الیکشن سے پہلے ہی بن چکے ہوئے تھے، یہ بھی میں آپ کو بات کروں، لیکن اس بات کو ایک ٹول کے طور کے اوپر یوز کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ توہم پرستی میں ایسا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جب انسان کسی پیر کے پاس جاتا ہے یا غیر اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہوگا، تو 50% لوگوں کے گھر تو بیٹا ہو ہی جاتا ہے، تو وہ 50% تو پکے مرید بن گئے نا۔ تو یہاں پہ بھی وہ معاملہ کہ جب خان وزیر اعظم بنتا نظر آ رہا تھا تو ان کے اوپر یہ ٹول استعمال کیا گیا۔ لیکن اس بات کو تسلیم تو کرنا پڑے گا، مطلب کیا ہے خان صاحب، بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ان کے ساتھ
ملتے جا رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کے ساتھ رلتا ہے وہ رل جاتا ہے, لیکن بہرحال بڑے بڑے دماغ انہوں نے کیپچر کر لی, لائک اوری مقبول جان صاحب, ان کی مثال آپ کے سامنے. بنیادی طور پہ وہ صرف ایک اسلامی ٹچ ہے. اسلامی ریاست کا یا ریاست مدینہ کا نام لے کر شرم کرنی چاہیے. ہمارا تو اس نام کو سن کے آنکھیں جھک جاتی ہیں. کیا ریاست مدینہ کے نام کے ساتھ بد کردار انسان, برا عمل کرنے والا, کرپٹ, توشہ کا چور, اور کون کون سا ایلیگیشن رہ گیا وہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہے. یہ شرم کرنی چاہیے. شرم پہ ہم کو بھی, ہمیں بھی, اور ان کے ماننے والوں کو سب سے زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب معیار حق بنا دیے گئے ہیں. خان صاحب تو اللہ معاف کرے, انہوں نے ان کو وہ رتبہ دے دیا جو فرقوں میں یا مذاہب میں انبیاء کا ہوتا ہے. خان کا جو حامی ہے وہ ایماندار, جو خان کا مخالف ہے وہ بے ایمان. جتنا مرضی بڑا چور, کرپٹ, بے ایمان بندہ ہو, بلکہ میں تو اب یہ کہتا ہوں, اب جو حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جتنا مرضی بڑا گستاخ رسول کیوں نہ ہو, گستاخ صحابہ کیوں نہ ہو, وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے دے, اس کے سارے پاپ دھل جائیں. سر اوریہ صاحب کا سوال میں پھر آپ سے دوبارہ سے اوریہ صاحب پر آؤں گا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہی باتیں تو اوریہ صاحب بھی کرتے آئے ہیں. مطلب سال پہلے تک وہ اسے فتنہ قرار دیتے آئے ہیں, اور اسلام کا سب سے بڑا ایک وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ قرار دیتے آئے ہیں کہ اسلام کا جس طرح یہ عمران خان صاحب کھلواڑ کر رہے ہیں, جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, یہی باتیں تو اوریہ مقبول جان صاحب ایک سال پہلے بیچارے پیٹتے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں آگے جا کر آپ بھی اب عمران خان صاحب کی حمایت کرنے جا رہے ہیں. یہ بہرحال ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہدایت کے رستے پر چلاتا رہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ہوتا کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جو مہم ہوتی ہے نا, وہ تو ایک چیز ہوتی ہے نا. کچھ لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, جو کچھ لوگ اینٹی ہوتے ہیں. تو ہوا یہ ہے, عمران خان کے ان کی لک کہہ لیں یا ان کی خوش قسمتی کہہ لیں, عمران خان صاحب پہلے تو ان کو ابو جان کہتے تھے, لیکن یہ اب کا جو معاملہ ہوا نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوٹرن اوریہ مقبول جان اور ان لوگوں نے کیوں لیا ہے, کیونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے. خان کا بیانیہ جو ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا تو یہ پرو خان ہو گئے. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے میں یہ ڈفرینس ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دو گالیاں دے کے کوئی بھی بندہ جو مرضی اس کو اجازت دے دی جائے. کیا ہاتھ آیا ہوا ہے جو انہیں یہ اعتماد دلا رہا ہے, جس طرح پہلے انہوں نے عدت میں نکاح کر کے جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے وہ جو ڈھکوسلا گیا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, وہ کہیں دوبارہ اس طرح نہ ہو. بہرحال اس سیاست میں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. حسان بھائی, یہ تو پہلی جو بات ہے, یہ آپ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ خان صاحب کبھی بھی دو ترائی اکثریت سے پاکستان میں. خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ الحمدللہ مولانا مظفر الرحمان نے اور علماء نے اور اسلام پسندوں نے نکال دیا ہوا ہے. اور جنازہ جب اٹھ جائے, بندہ مر جائے, وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا, چاہے جتنی مرضی اذانیں دے دی جائیں. خان صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں, خان صاحب کا اس ملک کے اندر دوبارہ اقتدار میں آنا ناممکن ہے. اور اللہ کے فضل سے اسلام پسند, دین پسند لوگ ان کو اقتدار میں آنے دیں گے بھی نہیں, اور عوام کی ذہن سازی بھی کرتے رہیں گے. لیکن جو دوسرا آپ کا سوال کا پہلو ہے کہ اسلام کو یوز کریں گے, اور جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر تقریر میں پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور شرک کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں اور مزاروں کے اوپر جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ اسلام کا اس سے بڑا جنازہ کیا نکالا جائے گا کہ جس چیز کا علم اٹھاتے ہیں وہی کام خود کرتے ہیں, جس چیز کے خلاف بولتے ہیں وہی کام خود کرتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو انسان کو ہر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیتا ہے, لیکن پنکی پیرنی نے پتہ نہیں کیسا اثر دکھایا کہ وہ قبروں کے اوپر بھی سجدے کرنا شروع. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ حرکتیں کرتا, اس کے تو کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے اور اس کے خلاف پتہ نہیں کیا ایجوکیشن ہوتی, تو یہ جو فرقہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے فالوور عمران خان اس وقت فرقہ عمرانیہ بن چکے ہیں. یہ فتنہ عمرانیہ نہیں رہا, یہ فرقہ عمرانیہ بن چکا ہے. اور عمران خان اس مذہب کے پیشوا اور رہنما ہیں کہ وہی جو بات کریں گے سچ ہوگی, اس کے علاوہ ہر بندہ باطل ہوگا, فاسد ہوگا. اور یہ ابرار اللہ وغیرہ کے جو بیانات ہیں نا, یہ ایک ہوتا ہے فی سبیل اللہ, ایک ہوتا ہے فی سبیل الشیطان. یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں, یہ جہاد فی سبیل الشیطان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. برادر بہت شکریہ علامہ شامل ظہیر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے بہرحال سیر حاصل گفتگو ہوئی.